اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ، اور آپ اپنا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ایک بار پھر غدار بنانے کی فیکٹری کا کام تیز کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کو غداری کا لیبل لگا کے جنہیں جیلوں میں دھکیلا گیا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میکسیمم سزائیں دی جائیں۔ آج جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد بے شمار مقدمات میں عمران خان صاحب کو جتنی ایف آئی آروں میں نامزد کیا گیا ہے، اور 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں، ان سب میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 120 اور 120B اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ کے تحت کوئی جرم سرزد ہوتا ہے جس کی سزائے موت ہے، عمر قید ہے 14 سال ہے، اس سے زیادہ ہے، اس میں اس جرم کے لیے سازش کرنے والا جرم کی جتنی سزا ہے وہ اس میں اسی قدر سزا کا حقدار ہے۔ ناظرین، یہ 9 مئی کے واقعات کی ایف آئی آریں اکثر 10 تاریخ کو درج ہوئی ہیں، بعد میں بھی ہوئی ہیں بے شمار ایف آئی آریں، لیکن اب تک اس کو 4.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 4.5 ماہ کے عرصے گزرنے کے بعد جس دفعہ کا ایجاد کیا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ تو عدالتوں نے دیکھنی ہے، بظاہر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ جنہیں مختلف تتمہ بیانات کی بنیاد پر ملوث کیا گیا، مثال کے طور پہ آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں، راولپنڈی سے ایک قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے، وہ 2013 میں پی ٹی آئی کے سے نشان پہ، اور اس دفعہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے تھے اس میں ان کے پاس صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ تھا، کرنل ریٹائرڈ صابر اجمل راجہ، تو ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ پہلے انہیں ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اس میں ڈسچارج ہو گئے، پھر 3 ایم پی او میں اسلام آباد میں انہیں دھرا گیا، وہ 3 ایم پی او کا ریورس ہو گیا آرڈر ہائی کورٹ کی طرف سے، پنڈی میں 3 ایم پی او کا آرڈر تھا وہ ریورس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک پرانی ایف آئی آر میں 9 مئی والی ایف آئی آر میں اس میں ایک کسی کانسٹیبل کا بیان لکھ کے انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ الزام یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہے جی کہ جس میں کرنل صاحب اس موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اترے وہاں سے، وہ ویڈیو میں نے خود کورٹ میں دیکھی ہے۔ دوسری ویڈیو کیا ہے؟ ایک جگہ کسی جلوس میں ایک شہر میں رات کو وہ ایسے چل رہے، نہ مسلح ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ کوئی گالم گلوچ ہو رہی ہے، نہ کوئی تشدد ہو رہا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس سارے کے باوجود 5-6 دن کا پہلے ریمانڈ ہوا، 3 دن کا آج پھر ریمانڈ ہوا۔ قصور ایک ہی ہے، پریس کانفرنس نہیں کی جا رہی۔ ناظرین، یہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسائل قیدی نمبر 804 اور اس کی جماعت کے لوگوں کو اذیت دے کے تو حل ہو جائیں گے، کہ پاکستان کا جتنا قرضہ ہے وہ ان قیدیوں کو اور ان حوالاتیوں کو اذیت دینے سے، تنگ کرنے سے، ٹرائل میں دفعات زیادہ سے زیادہ لگانے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا کا موقع فراہم کیا جا سکے، کرنے سے لگتا ہے کہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، قرضہ اتر جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا، پیٹرول تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، بجلی وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع کر دے گی، کھیت ہرے بھرے مزید ہو جائیں گے، اور گندم کی پیداوار میں اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ریاستیں زیادہ دیر پرسکون انداز سے نہیں چل سکتی۔ ناظرین، شیخ رشید، ان کے بھتیجے شاکر اور ان کے کچھ اہلکاروں کو یا ان کے ورکرز کو
آج کتنے دن ہو گئے گم ہوئے۔ خبر یہ آئی تھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا کہ پنجاب پولیس نے انہیں اٹھایا ہے، لیکن ظاہر ہے بے شمار لوگوں کے سامنے اٹھایا، لیکن بعد میں پنجاب پولیس کی طرف سے انکار آ گیا، اور ابھی تک کوئی ایجنسی، کوئی فورس شیخ رشید، شیخ شاکر اور ان کے لوگوں کو ان کے حوالے سے کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ناظرین، عمران ریاض ہو، صداقت علی عباسی ہوں، شیخ رشید ہو، شیخ شاکر ہو، عثمان ڈار ہو، درجنوں لوگ ایسے ہیں جن میں بے شمار صحافی بھی اور دیگر سیاسی ورکر شامل ہیں کہ جنہیں اٹھایا گیا اور غائب کر دیا گیا، کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس کی گرفتاری ظاہر کریں گے، ظاہر ہے عدالتوں میں پیش کرنا پڑے گا، مشکل ہوگی، سارا کچھ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اٹھا لو اور غائب کر دو۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جس کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے فاصلے بڑھتے ہیں، اس سے قدورتیں بڑھتی ہیں، اس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، ریاست کی بنیاد اس سے ہل جاتی ہے۔ یہ ایسی دیمک ہے جو رفتہ رفتہ چاٹ جاتی ہے بنیادوں کو۔ بنیادیں کس کی؟ ریاست کی بنیادیں۔ ناظرین، عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے آخری دن جو فیصلہ کیا تھا، نیب کے مقدمات وہ کل سے بحال ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اور ججز صاحبان نے کل سے یہ فائلیں اوپن کر لینی ہیں، اور پھر نواز، شہباز، زرداری، فضل الرحمان، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، گیلانی صاحب اور بے شمار اور لوگ جو اس سے مستفید ہوئے تھے، ان سب کی فائلیں دوبارہ کھل گئی ہیں، اور ان سب کو رفتہ رفتہ اور باری باری طلب کر لیا جائے گا۔ مریم نواز، بڑا دلچسپ بیان آج انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں انتقام پہ یقین رکھتی ہوں اور نہ نواز شریف۔ ویسے جھوٹ بولنے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیے بغیر بڑی ڈگری انہوں نے کوئی لے لیا، اور بھی کہ جس قدر پکے منہ سے وہ قیدی نمبر 804 بھی کہا کرتے تھے کہ وہ جس قدر پکا منہ کر کے یہ خاتون جھوٹ بولتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ نہ انتقام پر میں یقین رکھتی ہوں اور نہ نواز شریف۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک جلسے میں ترازو لہرائے، مختلف لوگوں اپنے ورکروں کو ترازو دے کے کھڑے کیا ہوا تھا، اور چاروں طرف جلسہ گاہ میں بینر اور پوسٹر بڑے بڑے اور وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، جس پہ حاضر سروس ججز کے، جن میں بندیال صاحب اس وقت کے چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو چیف جسٹس بننے والے ہیں، ان جج صاحب اور کچھ باقی ججز اور ان لوگوں کے نام لے کے اور لکھ کے اس قدر تضحیک آمیز، ذلت آمیز وہ پوسٹر تھے، بینر تھے، سارا کچھ تھا۔ تو کہتے ہیں میں انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، انتقام پہ یقین نہیں رکھتی۔ نواز شریف نے پرسوں لندن سے کیا کہا؟ انہوں نے پہلا بیانیہ تھا مجھے کیوں نکالا، دوسرا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، پھر کہا گیا نوٹ کو عزت دو، پھر کہا گیا بوٹ کو عزت دو۔ اچھا، وہ بیانیہ چھوڑ کے ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ باجوہ کو، فیض حمید کو اور نام لے کے کچھ ریٹائرڈ ججز اور حاضر سروس ججز میں سے جو اگلے سال اکتوبر کے آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، جناب اعجاز الحسن مائی لارڈ، ان کا نام لے کے بھی اس نے کہا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو جو لندن پلان جس کے حوالے سے قیدی نمبر 804 کو علم تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ لندن پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اب اس لندن پلان کے مطابق نواز شریف کی آمد کے بعد الیکشن اس کی مرضی سے ڈیٹ دی گئی ہے، دی جائے گی۔ تاخیر اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اس قیدی کو، اس بیمار کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ظاہر ہے بیمار کا کچھ حق بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی خواہش کے مطابق اگلے سال میں اس الیکشن کو لے جایا گیا ہے۔
اگرچہ پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں اور نون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی جو جماعت تھی پیپلز پارٹی، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن فوری کروائے جائیں، 60 دن نہیں تو 90 دن نہیں تو 120 دن میں کروائیں، لیکن اس سال میں الیکشن کروا دیں۔ لیکن جو فارمولہ طے ہے، جو کچھ معاملات طے تھے، جو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، اس کے مطابق ہی الیکشن ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ یہ موقع ملے، کیونکہ پاکستان پہلے 3 دفعہ تباہ ہوا، ادارے تباہ ہوئے، ہر دفعہ لڑائی ہوئی، جو بیانیہ وہ لے کے آ رہا ہے اس بیانیے کی روشنی میں 1 سال اور 1 مہینے ٹوٹل موجودہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے۔ جب الیکشن ہوگا آدھا سال تقریباً گزر چکا ہوگا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگلا جو ٹینیور ہوگا اس میں جناب اعجاز الحسن چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور الیکشن کے دنوں میں سینئر پیونی جج ہیں، تو ان سے انتقام کس صورت میں لیا جائے گا؟ ان کے ساتھ کچھ کیا جائے گا؟ ان کے ساتھی ججز کے ساتھ کیا جائے گا؟ بڑا بھیانک منظر ہے ناظرین۔ یہ آپ کے سوچنے کا مقام ہے کہ نواز شریف جو اس دفعہ بیانیہ لے کے آ رہا ہے وہ بیانیہ انتہائی خطرناک ہے، وہ طبلِ جنگ بجا کے آ رہا ہے، ایک ایسا پاکستان آپ کو دینے کے لیے آ رہا ہے کہ جس میں ایک لمحے کے لیے سکون نہ ہو، ایک ٹکے کی معیشت نہ چل سکے، ایک لمحے کے لیے پاکستان ترقی نہ کر سکے، کیونکہ جو اس وقت اس کا بیانیہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے۔ اور محترمہ کیا کہتی ہیں کہ میں اور میرے پاپا ہم دونوں انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ ان کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ ناظرین، عمار شہید، بہت سارے لوگوں نے ہمت کر کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ، مختلف جو پرائیویٹ ٹیلی ویژنز ہیں، نیشنل پہ تو خبر نہیں آ سکتی، اس پہ ہمت کر کے کاشف عباسی جیسے لوگوں نے، مار بخاری جیسے لوگوں نے، اور کچھ اور لوگوں نے ہمت کر کے پروگرام کیے ہیں، اور جس نے پروگرام کیا وہ اس کی آنکھیں نم تھیں، آنسو نکل رہے تھے، رکت طاری تھی، گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں، اگرچہ ہم کل اس پہ بات کر چکے تھے، لیکن آج جو عمار شہید کا جنازہ پڑھانے والے مولوی صاحب تھے اور وہاں پہ جنہوں نے گفتگو بھی کی تھی، انہوں نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کے بقول جب عمار کے والد عباد صاحب کو لایا گیا تو ٹوٹل جو دورانیہ تھا 3 سے 4 منٹ کہ وہ اس جنازے والی اس جگہ پہ رکے۔ بتایا یہ گیا کہ لوگوں کو روکا گیا، لوگوں سے کہا گیا کسی نے ویڈیو نہیں بنانی، لوگوں کو کہا گیا اپنے موبائل فون بند کر لیں، لوگوں کو کہا گیا کسی نے نعرہ نہیں لگانا، اور ساری صفیں کھڑی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں عباد صاحب کا۔ اور جب اس ننھے معصوم لاشے کے بدقسمت والد وہاں تشریف لائے، چلیں جی اللہ اکبر کے، اللہ اکبر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے جنازہ 2-3 منٹ کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہا گیا تو اس سے پہلے جنازے کے دوران جو انتہائی شرمناک اور کربناک بات ہے کہ وہ باپ جو مہینوں سے جیل میں ہے، اور اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، اور پولیس اور ایلیٹ اور ان باقی لوگ جو دندناتے اس گھروں میں گھسے تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے گھر والوں کو گرفتار کیا، والدہ کو گرفتار کیا، دادی کو گرفتار کیا، وہ کیفیت دیکھتے وہ بچہ سکتے میں چلا گیا، پھر کومے میں چلا گیا۔ اس کا جنازہ پڑھنے جب باپ آتا ہے تو اللہ اکبر، پیچھے سے شلوار سے اس کے زاربند میں ہاتھ ڈال کے، جیسے چور چکار کوئی چکا کوئی اور راگیر اٹھائی گیر، اس کو جب پکڑتے ہیں پولیس والے تو ناڑے سے یا یہاں سے کالر سے پکڑ لیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو پیچھے سے ہزاربند سے ہاتھ ایک ڈالے رکھا جماعت کے دوران، نماز کے دوران۔ اس پہ تو اگر کوئی اور کسی جماعت کا بندہ ہوتا تو اب تک فتووں کی بھرمار ہوتی۔ فضل الرحمان صاحب کے فتووں کی فیکٹری، جو وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے ہزار مفتیان اور علماء اکرام میرے پیچھے ہیں، وہ فتوے
داغ داغ کے انہوں نے تو فتووں کے یعنی انبار لگا دینے تھے، لیکن کوئی نہیں بولا. کیوں؟ وہ قیدی نمبر 804 کے لوگ تھے. پھر جب وہ مول صاحب بتاتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ لپکا اپنے اس ننھے منھے بیٹے کے لاشے کی طرف، تو اسے صرف اس لاشے کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی، چومنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس نے کوشش کی جھکنے کی، اسے نہ جھکنے دیا گیا نہ چومنے دیا گیا. اور باپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے یا اس چارپائی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے اس ننھی منھی جان کو، اس لاش کو وہ قبر میں رکھتا. وہ ساری زندگی سسکتا رہے گا جیل میں بھی، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل جیل سے باہر آ جائے گا. وہ باہر بھی سسکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا کہ مالک میں نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا جس کا یہ مجھے صلہ دیا جا رہا ہے، یہ سزا دی جا رہی ہے. یاد رکھیے کچھ چیزیں تو یہاں ہیں نا، ادھر سب کے ادھر دو دو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے. وہ یہ نوٹ کر رہے ہو، صبح شام پہنچا رہے رپورٹ. وہ خفیہ والے جیسے یہاں ڈائری پہنچاتے ہیں نا، یہ خفیہ والے اوپر ڈائری پہنچا رہے ہیں. کل وہ ننھا جب پہنچا ہوگا تو اس نے اپنے مالک سے یہ کہا ہوگا کہ اللہ میرے پاپا کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے کس جرم میں مرنے تک مجبور کر دیا گیا کہ میں اس خوف میں، اس ظلم جبر فرعونیت کی وجہ سے میں مالک تیرے پاس پہنچ گیا. شکایت تو اس نے لگائی ہوگی، یقیناً شکایت تو بنتی ہے. ناظرین، مول صاحب نے بتایا جنہوں نے اس بچے کا جنازہ پڑھایا، انہوں نے کہا کہ روکنے کے باوجود 50,000 سے زائد کا مجمع اس وقت، انہوں نے کہا کہ لاہور کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے وہ ایک جنازہ تھا. رات کی تاریکی، بارش، ماحول خراب، موسم خراب، خوف، اس سارے کے باوجود لوگ جنازے میں ٹوٹ کے آ گئے. کیوں؟ جذبات نکالنے کا اور کوئی ذریعہ ہی کوئی نہیں باقی بچا. کیسے کوئی بات کرے؟ اس کے باوجود لوگوں نے وہاں نعرے بازی بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ناظرین، پاکستان مشکل میں ہے. آئیے روزانہ کی طرح آج پھر دعا کرتے ہیں کہ مالک پاکستان کو مشکلات میں سے نکال دے. تیرے نام پہ ملنے والا ملک ہے مالک، تیرے نبی کے ریاست مدینہ کے نام پہ بننے والا یہ ملک ہے. تو اس کو بچا لے، تو اس کے باسیوں کو بچا لے. ہم سے جو خطائیں اور گناہ ہوئے اللہ پاک معافی عطا فرما دے. اللہ اس پاکستان کے لیے آسانی کا راستہ نکال دے، عزت کا راستہ نکال دے، تکریم کا راستہ نکال دے، تاکہ اس سبز جھنڈے کی عزت بحال ہو سکے. شہیدوں کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس کے لیے یہ جد و جہد کی تھی، اپنے گلے کٹوائے، جسم چیرے گئے، عزتیں لٹی، معصوم نیزوں کی انیوں پہ چڑھے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ لگتا ہے کہ ناکردہ گناہ کی سزا قوم کو دی جا رہی ہے. اللہ پاکستان کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.